الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ماہ مبارک جلوہ گر ہو گیا جس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنی سب سے عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یوں تو اس نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، زمین کی شکل میں بھی ایک نعمت ہے، آسمان کی شکل میں بھی ایک نعمت ہے، پانی کی شکل میں بھی ایک نعمت ہے، ہوا کی شکل میں بھی نعمت ہے، ماں باپ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، بیوی بچے بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، خود ہمارا وجود، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن کسی نعمت کو دیکھ کر میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، لیکن جب اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا اور ہم میں اسے مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یوں تو قرآن احسان جتانے سے منع کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو برباد مت کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر۔ لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے احسان جتایا اور فرمایا
مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ احسان اس لیے یہاں پر جتایا جا رہا ہے کہ آدمی سب کچھ دے دیتا ہے، محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اور یہ ایسی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی نعمت کے صدقے میں سب نعمت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ نہ زمین پیدا فرماتا، نہ آسمان پیدا فرماتا، نہ چاند و سورج پیدا فرماتا۔ ساری نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی وہ حضور کے صدقے میں عطا فرمائی۔ حضور جان نعمت ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نعمتوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھاؤں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ آج کے دور میں انسان مال کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور اسی مال کے لیے انسان صبح سے لے کر رات تک تگ و دو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، نہ دن کا چین دیکھتا ہے نہ رات کا آرام دیکھتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ خواب میں بھی اسے مال ہی مال نظر آتا ہے کہ 2 کے 4 اور 4 کے 40 کیسے کیے جائیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے آپ حج کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کا مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے آپ مسجد بنوا سکتے ہیں، یقیناً یہ مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ آپ کے پاس مال ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ آپ کے پاس مال ہے علاج و معالجہ کروا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ مسافر خانے، ہاسپٹل، کالج، اسکول، مسجد، مدرسہ بنا کر اپنی آخرت کے لیے انتظام کر رہے ہیں، بہت بڑی نعمت۔ مال ہے تو آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، یہ سارے کام مال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو مال ایک نعمت ہوئی۔ بیٹے، آدمی اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے ایک ہی بیٹا عطا فرما تاکہ میری نسل چلتی رہے، دعا کرتا ہے۔ بیٹے بھی نعمت۔ آدمی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کاندھا دینے والا میرا بیٹا ہو، میرے کاروبار کو چلانے والا میرا بیٹا ہو، میری نسل چلانے والا میرا بیٹا ہو، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اور ان نعمتوں سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن کل بروز قیامت قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا اور بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ بیٹا جو ماں کے سر کے درد پر بے چین ہو جاتا تھا، وہ قیامت میں ماں کو دے کر پہچانے گا نہیں، بھاگ جائے گا ماں کو۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگ جائے گا قیامت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے رات و دن محنت کر رہا تھا، بیٹا سامنے آئے گا، نظر پھیر کے نکل جائے گا۔ سارے رشتوں کی پوزیشن قیامت کے دن ایسی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ مال کما کر جائز راستے پر خرچ کیے تو یہ مال مفید تو ہوگا، بیٹے کو اچھی تربیت دی، بیٹا مفید تو ہوگا، لیکن
قیامت میں نہ مال نہ بیٹا، یہ ہمارے لیے اس اعتبار سے مفید نہیں ہو سکتے کہ ہم نے اپنے مال کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی نافرمانی اگر کی ہے تو یہ مال ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ قیامت کا منظر کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور سب کی زبان پر نفسی 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 ہوگا۔ ایسی سچویشن میں ایک نعمت ہمیں کام آئے گی، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قیامت میں ماں کہے گی بیٹا بھاگو میرے سے دور، فرار اختیار کرے گی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور فرمائیں گے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ جب قیامت میں ماں چھوڑ رہی ہوگی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو بلا کر اپنے دامن میں پناہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ نعمت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ کارخانہ قدرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا سا اور آسان کر کے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ بنگلہ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، گاڑی خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ گیجٹ خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آسائش کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اگر کوئی اس نعمت پر ایمان لے آئے اور اس نعمت کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے قبول کر لے تو آپ جانتے ہیں ان کے صدقے میں کیا ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ دنیا کی نعمتوں کے عوض کے اندر دنیا ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کے صدقے میں ایمان ملا، ان کے صدقے میں قرآن ملا، ان کے صدقے میں رحمان ملا، اور حضور ہی کے صدقے میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی نعمت۔ اسی لیے مائیں اپنے بچوں کے سینے میں حضور کی محبت پیدا کرتی، اور وہ جانتی تھیں کہ جب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا تو حضور کا رشتہ کام آئے گا۔ جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیتے نظر آئیں گے۔ آج جب ہم درود شریف پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو کوئی زندہ دلی سے پڑھتا ہے، کوئی مرے دل سے پڑھتا ہے، کوئی کثرت سے پڑھتا ہے، کوئی مختصر پڑھتا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ درود شریف کتنی عظیم دولت ہے۔ کل بروز قیامت جب بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ نیکی کے مقابلے میں گناہ کی تعداد اتنی ہوگی کہ عنقریب اس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا کہ رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اس پرچے کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اب نیکی کے پلڑے میں رکھتے ہی نیکی کا پلڑا گناہ کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا، اور اس بندے کو حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے،
آپ کون ہیں اور اس پرچے میں کیا تھا جس کی وجہ سے میری نجات ہو رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اور یہ جو پرچہ ہے اس پرچے کے اندر تو نے جو درود پڑھا تھا وہ درود ہے جو آج میزان میں رکھتے ہی تیرے لیے نجات کا سامان بن گیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، چرچا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نعمتیں گن نہیں سکتے تو ساری نعمتوں کا ذکر کیسے کریں گے؟ اب آپ گن نہیں سکتے، آپ سوچیں گے نعمتیں، تھوڑا سا دماغ دوڑائیں گے تو چند نعمتیں ذہن میں آئیں گی، بولے ہم تو کاؤنٹ کر سکتے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر سانس ایک نعمت ہے، گن سکو گی اس کو؟ ہر سانس ایک نعمت ہے، ہر سانس ایک نعمت ہے، آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ مولا تیری نعمتوں کو جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو تیری ساری نعمتوں کا ذکر کیسے کریں گے؟ تو جواب ملے گا اگر ساری نعمتوں کا ذکر نہیں کر سکتے تو بس ایک نعمت کا ذکر کر لو، ساری نعمتوں کے ذکر کا ثواب دے دیا جائے گا، اور وہ میری نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھو، اور خاص طور پر یہ ماہ مبارک ہمیشہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں گھر کی بیوی، بچے، بھائی، بہن سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، ایک ٹارگٹ بنا لو، بیٹا تم کو اتنی بار پڑھنا ہے، بیوی سے کہیں تم کو اتنی بار پڑھنا ہے، بھائی سے کہیں تم کو اتنی بار پڑھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو، اور یہی درود تمہارے لیے دنیا میں بھی راحت کا سبب بنے گا اور آخرت کے اندر بھی راحت کا سبب بنے گا، اور قبر میں بھی راحت کا سبب بنے گا۔ جس کی درود شریف کی عادت ہوگی، جب اس کے مرنے کے بعد اسے قبر میں اتارا جائے گا تو حضور کو دیکھ کر فوراً درود پڑھے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کثرت سے درود شریف، کثرت سے ذکر، اور خوشی مناؤ کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ دل سے خوشی مناؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، جن کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں ملی، بزدلی کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بے دلی کے ساتھ نہیں، خوشی سے اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی مناؤ۔ اگر خوشی مناؤ گے تو اللہ دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس عظیم نعمت سے وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عظیم نعمت کی محبت ہم سب کے دل و جان کے اندر پیوست فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔